المصطفى الأمجد سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مہربان پروردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں خدایا ان تمام مومنین و مومنات کی عزاداریت کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا ان کی دعائیں مستجاب فرما. میرے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. مومنین کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. خدایا ان کو ان کی فیملی اور بچوں سمیت آباد و شاد فرما. خدایا میرے مہربان اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. میرے اللہ جو مومنین مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدایا اس سینٹر کو آباد و شاد فرما. جو مومنین خدمت کر رہے ہیں توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ والنٹیئر جوانان مومنین جو نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں خدایا سب کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما. ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والدیگر بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم مومنین گرم قدر، سلسلہ گفتگو ہدایت اہل بیت کے عنوان ہدایت قرآن و امام حسین کے عنوان سے چل رہا ہے. ایک چیز جو انسان کی ہدایت میں پھر مہم اور ضروری ہے وہ ان لوگوں کا تذکرہ اور ذکر ہے کہ جنہوں نے ہدایت بشریت کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا ہے. جب تک انسان اپنے محسن کو یاد رکھتا رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. آج کی شب ذکر ہونا ہے اس ہستی کا جسے ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. میں چاہوں گا آج میرے جوان حضرت عباس کو پہچانیں. آج جو آئمہ کی زبان سے حضرت عباس کی تعریف آئی ہے، جو ان کی مدح آئی ہے، جو ان کا ذکر آیا ہے، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس سے اپنے قلوب کو منور کریں. کون ہیں عباس؟ عزیزان عباس وہ ہیں جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جنہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے، جنہیں سکائے حرم کہا جاتا ہے، جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، جنہیں باب الحسین کہا جاتا ہے، جنہیں سکائے سکینہ کہا جاتا ہے، جنہیں حامل لوائے اہل بیت کہا جاتا ہے. وہ پرچم جو رسول خدا لے کے چلے تھے، جنہیں حضرت حمزہ نے اٹھایا تھا، جنہیں علی مرتضیٰ نے اٹھایا تھا، جنہیں جعفر طیار نے اٹھایا تھا، وہ علم جسے علی مرتضیٰ نے اٹھایا تھا ابو الفضل العباس اسی پرچم کو اٹھانے والا ہے. وہ ہستی عزیزان محترم کہ جو فاطمہ زہرا کی دعا ہے، وہ ہستی جو علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہے اور ام البنین کا لال ہے. حضرت ابو الفضل العباس دعائے سیدہ ہے. عزیزان محترم جناب قمر روایت کرتے ہیں
روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب قمبر نے امیر المومنین کو اطلاع دی ہے، مولا کام میں مصروف تھے، یا علی جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ روایت میں یوں ملتا ہے امیر المومنین بہت جلدی چل کے آئے ہیں، بہت جلدی آئے ہیں کہ جائیں عباس کے چہرے کو دیکھیں، عباس کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالیں۔ آئے ہیں جناب ام البنین کہ جن کا نام فاطمہ تھا، بی بی نے جا کر حضرت عباس کو جو ہے وہ امیر المومنین کے ہاتھوں پہ رکھا ہے اور دیکھا ہے، اور پھر تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ وہاں پر امیر المومنین نے کہا اے فاطمہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا مولا جس وقت سے دنیا میں آیا ہے اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے کہیں میرے بیٹے کی آنکھوں میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ امیر المومنین نے کہا تھا جلدی کرو میرے حسین کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ۔ میں بھی جب دنیا میں آیا تھا 3 دن تک آنکھیں نہ کھولی تھی جب تک رسول خدا کے چہرے کی زیارت نہ کی تھی۔ میں آیا تھا رسول کا ناصر بن کر، میرا حسین، میرا عباس آیا ہے میرے حسین کا ناصر بن کر۔ امام حسین کو لایا جاتا ہے اور حضرت عباس کو ان کے ہاتھوں پہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس نے آنکھوں کو کھولا، پہلا جمال امامت کا زیارت کی، اور وہیں پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آئی تھی اور حضرت عباس کو لیا تھا اپنے ہاتھوں پہ اور کانوں کے قریب جا کر کوئی بات کی تھی۔ امیر المومنین نے پوچھا تھا اے زینب بتا سکتی ہو کیا بات کی ہے؟ لوگوں کو سنانا مقصود تھا۔ کہا بابا جب ماں کا آخری وقت تھا مجھے پاس بلا کے وصیت کی تھی، کہا تھا زینب خدا بند متعال تیرے بابا کو ایک اور خاتون سے جس کا نام میرے ہم نام ہوگا، خدا اسے ایک بیٹا دے گا، جب دنیا میں آئے اس کے کان میں جا کر کہہ دینا رسول کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی تھی۔ کون ہے عباس جسے فاطمہ سلام بھیجے؟ کون ہے عباس جسے 11 ائمہ کی ماں سلام بھیجے، جس سے دختر رسول خدا سلام بھیجے؟ ہاں عزیزان محترم، عام ہستی نہیں ہے حضرت عباس۔ آج تک ہم فقط حضرت عباس کی شجاعت کو پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے ان کی شجاعت اور ان کی بریوری جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں علی کلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں قمر بن ہاشم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاشمی جوان ہے، اور تمام ہاشمی جوان شجاع تھے اور بریو تھے، لیکن حضرت عباس شجاعت کے ساتھ ساتھ اہل علم اور اہل معرفت بھی تھے۔ وہ ہستی ہے جس نے 4 معصومین سے علم لیا ہے، وہ ہستی ہے کہ جناب زینب کبریٰ کے پاس رہے ہیں۔ آپ آئیں امیر المومنین سے علم حضرت عباس نے لیا ہے، اور یوں علم دیا ہے حضرت عباس کو امیر المومنین نے۔ روایت میں ملتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جیسے ایک پرندے کو غذا نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، امیر المومنین نے اس طریقے سے علم حضرت عباس کو دیا ہے۔ حضرت عباس کو اس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ نے اس سے علم حاصل کیا ہے۔ امیر المومنین اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت سید سجاد رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ عالمہ غیر معلمہ۔ اس لیے ملتا ہے روایات کے اندر ایک عرب عالم تھا نجف کے اندر، ایک دن علماء بیٹھے ہوئے تھے تو ایک گفتگو چل نکلی، اور ایک عالم نے کہا کہ ائمہ کی شان بلند ہے، 4 معصومین کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، ان کا علم لدنی ہے، الہی ہے، لیکن میرا علم جو ہے علم کے مقام میں میں حضرت عباس سے کم نہیں ہوں گا۔ وہاں اور بہت سارے عالم یہ بات کریں، تو نے سمجھا ہے کیا بات کی ہے تو نے کس ہستی کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا؟ خیر گفتگو بڑھنے لگی اور وہ اپنی بات پہ ڈٹ گیا، اور ڈیبیٹ ہوا، سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو یہ جو تو نے بات کی ہے بہت بڑی بات کر دی، لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا ہے آ جاتے ہیں عقل پہ پردے بھی۔ تو خیر یہ بات کر کے سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن ان علماء ادھری سے گزر ہوتا تھا تو یہ وہاں سے گزرے اور پھر دک الباب کیا کہ اس کو ساتھ لیں اور پھر بھی سمجھائیں گے اور بات بھی کریں گے اور جائیں گے کلاس پہ۔ دک الباب کیا، دروازہ کھلا، جب دروازہ کھلا ہے تو اس کی اہلیہ باہر آئیں، کہا کہ آج وہ نہیں ہے، کہا کہ جب سے کل سے وہ واپس آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، جب سو کے اٹھے تھے تو ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور روتے روتے کربلا چلے گئے ہیں، روتے روتے کربلا چلے گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے اور پھر جو ملے ہیں تو کہا کیا ہو گیا تھا تجھے؟ کہا وہ جو آپ سے بات کر کے گیا تھا کہ مقام میں ائمہ کا مقام جدا ہے، لیکن جو باقی ائمہ کی اولاد ہے امام زادے ہیں وہ غیر معصوم ہیں اور ہمارے مقام میں کوئی فرق۔ گیا میری آنکھ لگی، اب آنکھ لگنی تھی کہ میں نے ایک منظر دیکھا، ایک بہت بڑا ہال ہے جو بھرا ہوا ہے علماء سے، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے فقہاء اس کے اندر موجود ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی
لوگوں علی کا لال ام البنین کا لخت جگر ابوالفضل عباس آ رہا ہے. کا عجیب منظر میں نے دیکھا. فقہائے عالم ایک مرتبہ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عباس آئے, سب کو سلام کیا, پھر جا کر ممبر پہ بیٹھے. عجیب شان تھی. پھر میری طرف نگاہ کی اور میری طرف نگاہ کر کے کہا, اے شخص تو بتا سکتا ہے تیرے استاد کون ہیں؟ تو بتا سکتا ہے تو نے کس سے علم لیا ہے؟ میں نے وہاں پر کہا میں نے فقہ کا علم اس سے لیا, میں نے اصول کا علم اس سے لیا, میں نے نحو کا علم اس سے لیا, میں نے تفسیر کا علم اس سے لیا. جب میں نے یہ چند باتیں کی ہیں نا, اس کے بعد میری طرف نگاہ کی اور مجھ سے کہا میں تجھے بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا میرا پہلا استاد باب العلم رسول خدا میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. میرا دوسرا استاد لخت جگر پیغمبر حسن مجتبیٰ ہے. میرا تیسرا استاد اب امام حسین علیہ السلام ہے. میری چوتھی استاد عالمہ غیر معلمہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. یہ جملے کہنے تھے کہ میں قدموں میں گرا. میں نے کہا مولا مجھے معافی چاہیے, عام ہستی نہیں ہے عزیزان محترم. حضرت عباس ایک عظیم الشان, اتنا علم ہے ان کی بارگاہ. یہی معرفت جو حضرت عباس کی ہے وہ کیسے ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے عزیزان محترم کہ حضرت ابوالفضل عباس, یعنی اگر ہم ایک عرفاء عالم کو دیکھتے ہیں جن کو اتنی بڑی شان ملی ہے کہ ائمہ نے ان کی تعریف کی ہے, حضرت عباس تو خاندان بنو ہاشم کے چشمہ چراغ ہیں. ان کا کیا عالم ہوگا, ان کی علم کی کیا حالت ہوگی. آئیں آج حضرت عباس کا علمی پہلو بھی دیکھیں کہ کس عظمت کا مالک ہے حضرت ابوالفضل عباس. آپ آئیں نکاح کریں, تمام ہستیوں نے حضرت عباس کی تعریف کی ہے, تمام اہل بیت نے حضرت عباس کی تعریف کی ہے. آپ آئیں رسول خدا تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امیر المؤمنین تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جناب سیدہ تعریف کرتے ہوئے نظر. اور آئیں امام حسین نے تو عجیب جملے کہے ہیں. دو جگہوں پر جو امام کے جملے ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں. ایک جب آپ کو خدمت میں 9 محرم کی رات آئی, 9 محرم کی رات جب یعنی 9 محرم کا جب دن آیا ہے تو فوج اشیاء قریب آ چکی تھی جنگ لڑنے کے لیے, اور ہمارے ساتھ چاہ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے. وہاں پر امام نے ایک رات مانگی ہے, وہ جو 9 کی رات ہے 10 کی رات ہے وہ مانگی گئی ہے. جنگ 9 محرم کو ہونے والی تھی, ختم ہو جاتی جنگ. ایک رات مانگی گئی ہے, 10 محرم تک وہ بات چلی گئی ہے. جب امام نے بھیجا تھا نا حضرت عباس کو, وہاں جملے یہ ملتے ہیں, ارقب بنفسی انت یا اخی, حسین تجھ پہ قربان جائے اے عباس, حسین تجھ پہ قربان جائے اے عباس. گھوڑے پہ سوار ہو, وستمہلہم, جا ان سے مہلت مانگ کے آ کہ حسین کو کیا کیا پسند ہے. اور ایک جب عاشور کے دن پانی کے لیے بھیجا ہے, وہاں پر بھی یہی جملے, ارکب بنفسی انت یا اخی, عباس حسین تجھ پہ قربان جائے. اس ارکب بنفسی کو علماء یوں بیان کرتے ہیں اس کو مزید وضاحت کے لیے کہ امام حسین نے جو یہ کہا ہے نا کہ عباس تجھ پہ حسین قربان جائے, وہ کہتے ہیں اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو. کہتے ہیں کہ رسول کون ہے, خاتم الانبیاء کون ہے؟ کہتے ہیں رسول کون ہے؟ وہ ہے جس پہ کائنات قربان جائے. خدا کہہ رہے ہیں میرا حبیب تیری وجہ سے میں نے دنیا کو خلق کیا ہے, لولاک لما خلقت الافلاق, تیری ذات نہ ہوتی میں کائنات ہی نہ بناتا. یہ حدیث کے سامنے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث کے سامنے ہم یہی تو پڑھتے ہیں کہ نہ کوئی چاند ہوتا نہ کوئی سورج ہوتا, ولا قمر منیر ولا شمس مضیء ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا لاجلکم. ہم نے اس کو آپ ہی کے لیے خلق کیا ہے. نہ چاند بناتے, نہ سورج بناتے, نہ دریا بناتے, نہ کشتی بناتے, نہ کوئی دنیا میں چیز بناتے, سب بنائے آپ کی خاطر. کہ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جس پہ کائنات قربان جائے. حسین کون ہے؟ جس پہ رسول قربان جائے. جس پہ کائنات قربان جائے اسے رسول کہا جاتا ہے, جس پہ رسول قربان جائے اسے حسین کہا جاتا ہے, اور جس پہ حسین قربان جائے اسے ابوالفضل العباس کہا جاتا ہے. اسے ابوالفضل العباس کہا جاتا ہے. صلوات پڑھنے مل کے سب. ماں کہتے ہیں امام حسین باب اللہ ہے, اگر اللہ تک جانا ہے تو اس کا دروازہ امام حسین ہے, اور حسین کے دروازے کو باب العباس کہا جاتا ہے. حضرت عباس باب الحسین ہے. اگر امام حسین سے حاجت لینی ہے, اہل بیت رسول سے حاجت لینی ہے تو در عباس پہ آنا پڑے گا. حضرت عباس کی طرف آئیں, ائمہ کی طرف نگاہ کریں. امام سجاد یوں فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, فرماتے ہیں رحم اللہ امی العباس, خدا رحمت نازل کرے میرے چچا عباس پہ. کس چیز میں؟ فرمایا یغبطو علیہا جمیع الانبیاء و جمیع الشہداء والصدیقین. میرے چچا عباس کو خدا نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ تمام شہداء اور صدیقین اس کے مرتبے پہ غبطہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اے کاش یہ مقام جو اللہ نے حضرت عباس کو دیا ہے، حمزہ سید الشہداء جس کا جو ہے وہ اظہار کریں اور غبطہ کریں، اے کاش یہ مقام ہمارے پاس ہوتا۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں جب حضرت عباس چھوٹے سے تھے دیکھ کے کہا تھا یہ میرا لال وہ لال ہے کہ جو حتیٰ امیر المومنین علی بن ابی طالب کہ جو ذات فضائل کی ذات ہے، فرمایا میرا عباس محشر کے دن میرے چہرے کو نورانی کر دے گا جب میرا عباس میدان محشر میں قدم رکھے گا۔ یہ عظمت حضرت عباس کے عزیزان محترم، اور آپ آئیں ائمہ کی طرف نگاہ کریں کس انداز سے ائمہ حضرت عباس کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام صادق آتے ہیں حرم حضرت عباس میں، قبر حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یوں سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو تجھ پر اے ابو الفضل العباس، اور پھر سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو تجھ پر، وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس کے ملائکہ مقربین کا سلام ہو آپ پر۔ عزیزان اللہ کا سلام کن کن پہ آیا ہے؟ کن پہ آیا ہے اللہ کا سلام؟ انبیاء پہ اللہ کا سلام آیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ اللہ کا سلام ہے، ابراہیم پہ اللہ کا سلام آیا ہے، ہمارے رسول پہ اللہ کا سلام آیا ہے، اولیاء پہ اللہ کا سلام آیا ہے، پھر اگر سلام آیا تو ابو الفضل عباس پہ آیا ہے، معصوم کی زبان۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے حضرت عباس کا، فرمایا سلام اللہ، اللہ کا سلام، اس کے ملائکہ کا سلام، جمیع انبیاء والمرسلین کا سلام ہے۔ یوں نہیں کہہ رہے کہ وہ سلام کریں، فرمایا نہیں، خدا عباس پہ سلام کرتا ہے، اس کے ملائکہ سلام کرتے ہیں، اس کے انبیاء سلام کرتے ہیں، تمام صدیقین سلام کرتے ہیں، تمام صلحاء سلام کرتے ہیں، اور تمام نیک افراد اے عباس تجھ پہ سلام کرتے ہیں۔ ایک دن دو دن نہ، فرمایا جب تک دن اور رات ہوتی رہے گی قیامت تک یہ سلام کا سلسلہ جاری رہے گا، سلام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عباس کا رتبہ کوئی شبیر سے پوچھے، دھارس تھا اکیلا دل اولاد علی کی، جب تک رہے باقی تلے عباس پہ بازو، مولا کو ضرورت نہ پڑی ناد علی کی۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، وہ ہستی ہے کہ جس کی فضیلت اہل بیت کی زبانوں پہ رہی ہے، جس کی مدح اہل بیت کی زبانوں پہ رہی ہے، وہ ہستی ہے عزیزان محترم جو جانتے ہیں خدا کو، وہ ہستی ہے جو معرفت خدا بھی رکھتا ہے، وہ ہستی ہے جو معرفت رسول بھی رکھتا ہے، معرفت ولی خدا بھی رکھتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے روایت کے اندر، آپ آئیں نگاہ کریں، فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ آپ جاتے ہیں کربلا میں، آپ یہی زیارت پڑھتے ہیں، یہ زیارت امام صادق سے ہے، یہ زیارت کسی عام ہستی سے نہیں ہے، معصوم نے یہ زیارت پڑھی ہے، امام صادق نے کھڑے ہو کے یہ زیارت پڑھی ہے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح ومطیع للہ ولرسولہ، میرا سلام تجھ پر اے عبد صالح۔ اب یہ تین باتیں، عبد، صالح اور مطیع، یہ تین امام نے بہت بڑے القاب دیے ہیں حضرت عباس کو۔ آپ کو پتہ ہے عبد کا مقام کتنا ہے؟ عبد اور عابد میں فرق ہے۔ عابد وہ ہوتا ہے جو فقط عبادت کرے، عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کا اس کی زندگی میں کوئی کنٹرول نہ ہو، اس کا ہم و غم اس کے خدا کے ذمہ ہو، اس کی روح، اس کی جان اس کے رب کے حوالے میں ہو۔ عابد دنیا میں بہت ملیں گے، عابد کم ملیں گے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جب ہم تشہد میں رسول خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی رسالت سے پہلے عبدیت آتی ہے۔ عبد کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ جس کا اس کی جان اور روح پہ کوئی اختیار نہ ہو، بلکہ اس کے رب کا اختیار اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اور حتیٰ خداوند متعال جو سب سے بڑا تحفہ اور میڈل دیا اپنے رسول کو، وہ اپنے رسول کو قرآن کے بعد اللہ جو ہے وہ معراج پہ لے کے گیا ہے، اور معراج پہ جب رسول کا تعارف کراتے تو کیسے کراتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ خدا کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری بمحمد، میں اپنے محمد کو لے کے گیا، لیکن وہاں پر کہا جائے بے عبد ہی، اپنے عبد کو لے کے گیا۔ عبدیت اتنا بڑا مقام ہے عزیزان محترم۔ اصل میں خدا کو عبودیت چاہیے، خدا کو بندگی چاہیے جس کا کوئی وہ نہ ہو، سرنڈر ہو ہر حال میں۔ شیطان عابد تھا، عبد نہیں تھا۔ یہ لازم نہیں ہے، عبد یہ نہیں، ہر ایک چیز میں اگر خدا کہے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اس چیز سے پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہٹنا ہے، جان دینی ہے، مال دینا ہے، وقت دینا ہے، سب کچھ اسے عبد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی اپنی زندگی میں کوئی رائے نہ ہو، اس کی اپنی زندگی میں اس کے رب کا سب اختیار، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ صالح انبیاء صالح آئے ہیں، حضرت ابراہیم قرآن میں دعا کر رہے ہیں، خدایا مجھے اپنے عباد صالحین میں سے قرار دے،
امام صادق کہہ رہے ہیں میرا عباس عبد صالح ہے، المطیع للہ، اللہ کا مطیع ہے، ولرسول ہی، اور اس کے رسول کا مطیع ہے، اور اس کے بعد والحسن وامیر المومنین والحسن والحسین، وہ امام علی کا بھی مطیع ہے اور وہ حسن حسین کا بھی مطیع ہے. اور یہ اطاعت کتنی عظیم تھی، خدا کی قسم امام نے مدینہ چھوڑا ہے، مدینے سے لے کر کربلا تک بہت لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کر امام کو اوپینین دی ہیں، امام کو مشورے دیے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. خدا کی قسم علی کا لال ابوالفضل عباس علم و معرفت میں ایک سمندر تھا، صفین میں جنگیں دیکھی جا چکی تھی، حضرت عباس کی شجاعت لوگوں کے سامنے تھی. امام نے کہا عباس رکنا ہے تو آواز آئیے لبیک، عباس چلنا ہے تو آواز آئیے لبیک. ایک دن ایک لفظ بھی آگے آ کر حضرت عباس نے نہیں کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ کر دیا جائے تو کیسا ہوگا. عباس جانتے تھے باب علی کی تربیت تھی، جب تک رسول خدا زندہ رہے ہیں علی مرتضیٰ کی زبان پہ کوئی لفظ نہیں آیا، اور جب تک حسین ابن علی زندہ رہا ہے عباس کی زبان پہ کوئی لفظ نہیں آیا. یوں روایت بیان کرتی ہے جب بھی امام حسین نے بلایا حضرت عباس یوں نہیں بیٹھے ہیں جیسے نورملی ہم بیٹھتے ہیں، ہمیشہ زانو تلمس کو طے کیا ہے، جیسے ایک آپ تو ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. اور کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا امام نے کہا عباس، اور آگے عباس نے کہا جی بھائی، ہمیشہ جواب ہے یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا. اور وجہ کیا تھی؟ وہ تربیت تھی ماں ام البنین کی. عباس خیال کرنا تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے، وہ فاطمہ کے بیٹے. یہ عظمتی تھی، یہ تربیت کا نتیجہ تھا. آج میں کہتا ہوں لازم ہے میری شہزادی جناب ام البنین کا ذکر بھی ہو جائے. یہ وہ تربیت تھی شہزادی ام البنین کی جو پہلے دن بھی گھر میں قدم رکھا تھا تو اس جملے کے ساتھ رکھا تھا اے فاطمہ کی بیٹیاں، میں ماں بن کے نہیں آئی، میں کنیز بن کے اس گھر میں آئی. اور جملے دیکھیں، ایک بیٹا نہیں، چاروں بیٹے بھیجے ہیں امام کی نصرت کے لیے. ماں تھی کہہ سکتی تھی، امام حتیٰ آئمہ بھی ماں کہتے تھے. جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے ہیں اور بی بی ملنے آئی ہیں، امام ملنے کے لیے آگے بڑھے، امام خود آگے بڑھے ملنے کے لیے. اور وہاں پر چاروں بیٹوں کو تھا مولا اگر آپ اجازت دیں ضعیفہ ہو چکی ہوں، ایک میرے پاس رکے گا. فرمایا نہ، چاروں گئے. علماء یوں کہتے بی بی کی فضیلت کے لیے اگر اور کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ بی بی علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہے، عباس کی ماں ہے، یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، امامت کی زوجہ ہے. فرمایا کہ اگر بی بی کے لیے کوئی اور فضیلت کا جملہ نہیں ملے فقط ایک جملہ کافی ہے. وہ کیا؟ اولادی ومن تحت الخزرہ. جب کسی نے آ کر کہا تھا نا بی بی آپ کے 4 بیٹے تھے چلے گئے، بی بی آپ کے 4 بیٹے تھے سب چلے گئے، آپ کے پاس کوئی نہیں رہا، کہا تو میرے بیٹوں کی بات کر رہا ہے. اولادی ومن تحت الخزرہ فداء للحسین، میرے 4 بھی اور جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہے اگر سب بھی حسین پہ قربان ہو جائے تو پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے. اسی لیے امام صادق سے کسی نے پوچھا تھا مولا اگر خدا آپ کے دادا حسین کا بدلہ لینا چاہے، بدلہ لینا چاہے آپ کے دادا حسین کا تو بدلہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اگر خدا کے قصاص اور بدلہ لینا چاہے میرے دادا حسین کے خون کے ایک قطرے کا اگر انتقام لینا چاہے پوری دنیا کو ختم کر دے تب بھی ایک قطرے کا قصاص پورا نہیں ہوگا. عباس اس مقام کو، امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ عباس اس مقام کو جانتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ قمر بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے، قمر منیر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے علماء اس کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے سن اینڈ مون کے ریلیشن کو دیکھا ہے، ایک آفتاب ہے، ایک سن ہے اور ایک مون ہے. آپ کو پتہ ہے سائنس آج پروف کر چکی ہے کہ اگر چاند نے ہمیشہ روشن رہنا ہے تو اس کو سن کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. نہ ایک لحظہ وہ پیچھے زیادہ پیچھے رہ سکتا ہے، نہ ایک لحظہ آگے بڑھ سکتا ہے. اگر تھوڑا پیچھے جائے گا تو ہمیشہ کے لیے ڈارک ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا، اور آگے بڑھے گا تو بھی تباہ ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ اس نے پیچھے چلنا ہے تو روشن رہے گا. عباس علمدار کو یہ راز پتا تھا کہ اگر ہمیشہ کے لیے چمکنا ہے تو امامت کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. قدم بہ قدم امام کے پیچھے چلے ہیں، ایک لحظہ بھی امام سے جدا نہیں ہے، ایک لحظہ بھی. آپ کو پتہ ہے جب حتیٰ امام حسن مرتضیٰ کے جنازے پہ جب تیر لگے ہیں امام نے دفن کیا ہے، دفن کرنے کے بعد امام مسند پہ بیٹھے، لوگ آ رہے تھے افسوس کے، امام نے نگاہ دوڑائی ہے، عباس نظر نہیں آئے. امام اٹھے ہیں، گئے ہیں خیمے میں جا کر دیکھا، ایک سائڈ پہ دیکھا عباس نے تلوار کی نیام پہ سر کو رکھا ہوا ہے، زمین گیلی ہو چکی ہے آنسو سے. مراد نے اجازت نہیں دی عباس کو، میں زینب کو کیا جواب دوں گا،
میرے ہوتے ہوئے بھائی کے جنازے پہ تھی، شجاعت تھی، لیکن اس کے باوجود اطاعت تھی، امام نے جو حکم نہیں دیا۔ عزیزان محترم، کس چیز نے حضرت عباس کو عباس بنایا؟ 4 صفتیں حضرت عباس کی پھر امام صادق نے بیان کی، امام کی 4 صفتیں اور ایک 5واں جملہ اور بھی ہے۔ کون سی 4 صفتیں؟ یوں امام صادق قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے اشہد لک، میں امام ابن الامام گواہی دے رہا ہوں، اشہد میں گواہی دے رہا ہوں، اے عباس اشہد لک بالتسلیم، یہ پہلی صفت، میں گواہی دے رہا ہوں اے عباس تو خدا اور ولی خدا کے سامنے سر تسلیم خم تھے۔ عباس نے کبھی سر نہیں، حکم خدا آ گیا بس بات ختم، حکم امام آ گیا بس بات ختم، خدا کچھ بھی جملہ نہیں ملتا۔ حتیٰ جب روایت میں ملتا ہے امام جب مکہ پہنچے اور نکلنے لگے، امام کی اجازت سے کہا ہے مولا کیا اجازت ہے میں کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے ان کو بتا دوں حسین کون ہے، امام حسین کا تعارف کرا دوں؟ نخل میسم والے نے یہ خطبہ لکھا ہے خطیب کعبہ کے عنوان سے، حضرت عباس کو اجازت ملی ہے، کعبہ کی چھت پہ گئے اور وہاں جا کر خطبہ دیا اور میں اے لوگو تم حسین ابن علی کو کعبہ بیت اللہ کے طواف اور حج سے روک رہے ہو، جس کعبہ کا تم طواف کر رہے ہو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کعبہ جو ہے یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا طواف کرے، تمہیں کیا پتا حسین ابن علی کا مقام کیا ہے؟ جس حجر اسود کا تم بوسہ دے رہے ہو یہ حجر اسود چاہتا ہے آگے بڑھ کر حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دے۔ اور وہاں اس کے بعد فرمایا تمہیں پتا ہے ہم کون ہیں؟ اس کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ ہم کون ہیں اور ہم کس طریقے سے شکار پہ جھپٹتے ہیں، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ امر خدا یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، حکم خدا یہ ہے کہ ہم نے دین خدا کی حمایت کرنی ہے۔ وہاں پر ایک یہ ہے حضرت ابوالفضل عباس، وہ کم ہستی نہیں ہے۔ امام نے یوں گواہی دی ہے، فرمایا اشہد لک بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں اے عباس آپ تسلیم تھے اپنے آپ کو۔ یہ مومن کے اندر صفت ہونی چاہیے، مومن تسلیم ہو، مومن سرنڈر ہو اللہ کے امر کے سامنے، وہ اللہ کے حکم کو اس بازی دیکھنے کے بعد اپنی رائے نہ دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کہیں نہیں ملتا، نہ فقط خدا کے سامنے بلکہ رسول اور ولی خدا کے سامنے۔ اشہد لک بالتسلیم و تصدیق، اور تصدیق کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے میں نے کسی کو ایک بات کی، اس نے سنی اور سننے کے بعد کہا ٹھیک ہے قبول ہے مجھے، لیکن ہو سکتا ہے دل میں وہ چیز ہو، ابھی تک دل میں شک پڑا ہو، میں بھی قبول کی ہو یا رکھی ہو۔ عباس اسے کہا جاتا ہے جو زبان پہ اظہار کیا ہے دل نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ جو تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہیں سجدہ کس کا وزنی ہے، سجدہ کس کا ہیوی ہے؟ فرمایا سجدہ اس کا وزنی اور ہیوی ہے۔ سجدہ گویا کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں خدا کے سامنے، خدا میں جھک گیا ہوں۔ فرمایا سجدہ اس کا وزنی ہے جو جہاں پیشانی کو خاک پہ رکھے، جہاں پیشانی جھکی ہوئی ہے وہاں دل بھی جھکا ہوا ہو۔ اگر دل جھک جائے گا تو یہ تسلیم ہے، یہ تصدیق ہے کہ میرا دل بھی پروردگار تیری بارگاہ میں، میرے دل کی بھی کوئی حق وہ نہیں ہے، میرا دل بھی تیری بارگاہ میں خاضع اور خاشع ہے۔ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا، یہ تیسری صفت ہے حضرت عباس کی، والوفا، وفا پھر جو ام البنین کے لال نے کی ہے کائنات میں کوئی نہ کر سکا، وہ وفا کی ہے عزیزان محترم، کہ پھر اس کو حضرت عباس کو علمبردار وفادار کہا جا رہا ہے، اور اس جیسی پھر وفا کسی نے نہیں کی۔ آپ آئیں 3 مثالیں علماء نے یہاں پر بیان کرتی، شب عاشور، حالانکہ 9 محرم کو، شب عاشور 9 محرم کو شمر امان نامہ لے کے آئے، شمر امان نامہ لے کے آئے کہ اے عباس جناب ام البنین کلابیہ خاندان سے تھی، ہمارے خاندان سے، آپ اور آپ کے 4 بھائیوں کے لیے امان نام۔ حضرت عباس نے جواب تک نہیں دیا، امام نے کہا عباس جواب دو، کہا مولا آپ کے دشمن کو عباس جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا، جو میرے امام کا دشمن ہو عباس کیسے جواب دے گا اس کو؟ عباس جاؤ جواب دو۔ پھر وہاں جا کر حضرت عباس نے یہ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھ سے زیادہ حقدار زہرا کلال ہے، تو نوکر کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہے اور میرے آقا کے لیے۔ وہاں پر یہ پہلی جگہ تھی وفا کی جس کو ثابت کیا، اور حتیٰ وہاں پر کیا ہے شب عاشور پھر دوسری جگہ اپنی وفا کو ثابت کیا جب امام نے کہا چراغ بجھا دیے جائیں، سب سے پہلے عباس اٹھائے، بولا بتا سکتے ہیں عباس آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ یا نفس بعد الحسین دونی، اے نفس تیری کیا حیثیت ہے حسین کے بعد؟ حسین کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا کو یہ پیغام دے دیکھو امامت کے بغیر تم کچھ نہیں، امامت کے بغیر تم کچھ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عرض کروں آپ خدمت میں حضرت عباس علمدار وفا اور نہر فرات پہ پہنچے، پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا، یہ اور وفا کا ایک مظہر ہے۔ وَالنَّسِيَّ لِخَلَفِ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ، آج علماء سے پوچھا جاتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں
امام زمانہ کہاں ملیں گے؟ جہاں مختلف جگہ بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بتایا جاتا ہے امام وہاں ملتے ہیں جہاں حضرت عباس کی مصیبت پڑی جائے، حضرت عباس کی مصیبت پڑی جائے۔ اور ہم آج کو بیان کرتے ہیں کیوں امام زمانہ کو حضرت عباس کی مجلس اتنی پسند ہے، کیوں امام زمانہ حضرت عباس کا اتنا ذکر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں پسند ہے؟ عزیزان اور ہم آج کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ امام زمانہ گویا میسج دینا چاہتے ہیں، دیکھو جیسے میرے دادا حسین کو عباس جیسا وفادار ملا تھا، مجھے بھی وفادار چاہیے، مجھے بھی وہ چاہیے جن کے سر تسلیم خم ہوں۔ عزیزان اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کی کون صفت ہے؟ حمایت دین۔ آپ کے سامنے جب بازو کٹے ہیں زبان پہ یہ جملے تھے، واللہ ان قطعتم یمینی واللہ انی احامی عن دینی ابدا۔ عباس کے یہ بازو کاٹنے تو کاٹ دو، لیکن عباس ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہے گا۔ عزیزان آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اپنے دین کی حمایت کریں۔ بس میں 3 جملے حضرت عباس کے توسط سے آپ کی خدمت میں آخری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 جملے۔ حمایت دین ضروری ہے، دین کا زندگی میں ہونا ضروری ہے، دینداری ضروری ہے۔ دیندار ہی امام کے ساتھ وفا کر سکتا ہے، دیندار ہی امام کی نصرت کر سکتا ہے، دیندار انسان ہی امام کو لبیک کہہ سکتا ہے، کیونکہ دین کا اور امام کا بہت گہرا تعلق ہے۔ امام وارث دین ہے، امام مبلغ دین ہے۔ یہ کیسی ممکن ہو سکتا ہے یہ چیز کہ ایک انسان بے دین ہو اور اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہلائے؟ ممکن نہیں عزیزان محترم۔ 3 چیزیں دین کے حوالے سے ضروری ہیں۔ حضرت عباس کے طرف فرمایا انی احام، یہ جو میرے بدن کے ٹکڑے کٹ رہے نا یہ دین کے لیے فدا ہو رہے ہیں، کیونکہ عباس کے نزدیک امام حسین خود دین ہے، خود دین ہے عزیزان محترم۔ 3 کام ہم نے کرنے، پہلا آئیں دین کی معرفت حاصل کریں، جن چیزوں کا مجھے پتہ نہیں ہے ان کو سیکھیں، یہ پہلی چیز۔ دوسرا دین کی معرفت حاصل کریں، دین کے اوپر عمل کریں، جب میں دین کو سیکھ لوں عمل کروں، یہ دوسری بات۔ تیسری چیز فقط عمل میں نے نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی عمل کی طرف دعوت دینی، خود کو نیک نہیں بنانا، دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے۔ افراد تھے خود اچھے تھے لیکن ان کو دوسروں کی نہیں پڑی تھی۔ اگر میں اچھا ہوں نماز کے لیے اٹھتا ہوں، کوشش کرو جو میرا رومیٹ ہے جو میرا دوست ہے اس سے بھی کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے اسے تو بھی دین کی طرف آ جا۔ معصوم فرماتے ہیں شعیب نبی کی قوم پہ عذاب آیا، 60,000 نیک تھے، 40,000 برے تھے، لیکن عذاب پورے 1 لاکھ کے اوپر عذاب آیا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا، جب پوچھا گیا کیوں 40-60,000 تو ٹھیک تھے فقط اس میں سے 40,000 برے تھے، فرمایا وہ جو نیک تھے نا وہ بروں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ انی احامیت دی ہے، میرا فضلی وظیفہ ہے، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں لوگوں کو حق کی طرف لے کے آؤں، اور دین بہت مهم ہے۔ ہم دعا کر کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدا مجھے اپنے دین پہ باقی رکھنا، اور دین پہ بقا بہت مهم ہے۔ فقہا اور مراجعین کے بارے میں ملتا ہے گھروں سے باہر نکلتے تھے اس دن کہ میرا اس دن میں دین سلامت رہے، اور آخر الزمان چل رہا ہے، آج کل دین کی حفاظت بہت سخت ہو گئی ہے۔ صبح انسان گھر سے نکلتا ہے دین کے ساتھ، شام کو پتہ نہیں ہے اس کے دین کی کیا حالت ہے۔ عزیزان محترم آئیں دین کو سمجھیں۔ حضرت عباس کا جو ہے وہ نوکر اور خادم کو دین کا پتہ، قرآن آتا ہوگا اسے حلال و حرام اور فقہ کے مسائل آتے ہوں گے، اس کو تمام تر چیزوں کا کم از کم بیسک چیزوں کا اس کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں امام زمانہ کو حضرت عباس سے محبت ہے؟ حضرت عباس جو ہے وہ خدا رسول اور امام کے مطیع ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں پر اہل بیت خدا اسے قبول کرے جسے دین کا پتہ نہ ہو؟ آج یہ میسج ہے عزیزان محترم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربان جاؤں ابو الفضل عباس کی عظمت پر۔ ہم بھی عریضے لکھتے ہیں، لوگ بھی عریضے لکھتے ہیں، طالب دین کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف موجود ہیں، امام کے سامنے ایک باکس پڑا ہوا ہے جس میں لوگوں نے عریضے لکھ کے بھیجا تھا، امام 15 شعبان میں عریضے لکھے جاتے، اس کے علاوہ بھی لوگ عریضے لکھتے ہیں۔ کہ میں نے دیکھا ہے امام عریضہ اٹھاتے ہیں، عریضہ لیٹر کو کہا جاتا ہے جو امام کو لکھا ہے، امام وہ عریضہ اٹھاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر عریضہ اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو چوم کے پھر ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پھر دوسرا عریضہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو چومتے ہیں، ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ کو ایسے رکھ رہے تھے، کچھ کا بوسہ لے رہے تھے۔ تو میں نے امام سے جا کر پوچھا مولا خاص وجہ ہے ان لیٹرز کے اندر کہ جن کا بوسہ دے رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو عریضے جن کا بوسہ دے رہا ہوں اس میں عریضہ لکھنے والے نے مجھے میرے چچا عباس کا واسطہ دیا ہے، میں نے اپنے چچا عباس کے نام کا بوسہ دیا ہے۔ عشق ہے امام زمانہ کو حضرت عباس کے ساتھ۔ عزیزان آج کی شب بہت بڑی رات ہے،
8 की रात उम्र बनीन के लाल से मुतवस्सिल होंगे। आओ आज सब झोलियां फैला के बैठो, बाबुल हवाइज की बारगाह है अजीजा, जिससे कोई कभी खाली नहीं जाता। अजीजा जब हुई है ना रोज़े आशूर और देखा है अब्बास ने इमाम हुसैन की गुर्बत को, साथी मारे गए हैं, असहाब मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं, अकेला रह गया है ज़हरा का लाल। हजरत अब्बास आए और आकर कहा मौला लक़द ज़ाक़ सदरी। मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा आज की रात में, तवज्जो इधर रखिएगा। लक़द ज़ाक़ सदरी, मौला अब्बास का सीना तंग हो गया है। मौला आपकी गुर्बत अब अब्बास को और जीने की तमन्ना नहीं रही। मौला मैं देख रहा हूँ दुश्मन हंस रहा है अब्बास के होते हुए, मौला मैं आपकी ये हालत देख रहा हूँ। अज़ादार ये जुमले कहने थे कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अब्बास की तरफ देखा और देख के कहा अब्बास तुझे पता नहीं है अंत साहिबुल लिवाई, अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपह सालार है। रिवायत कहती है अब्बास ने एक मर्तबा दाएं देखा फिर बाएं देखा और देख के कहा मौला बता सकते हैं वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपह सालार हूँ। आवाज आई उलमा कहते इमाम के नजदीक अब्बास अकेला लश्कर है, अकेला लश्कर है। बड़ा मान है ज़हरा के लाल को अब्बास में, बड़ी ढारस है ज़हरा के लाल को अब्बास में। जब तक अब्बास जिंदा है इमाम के चेहरे का रंग और है। जब अब्बास ने ताकीद की है और इसरार किया है, इमाम ने कहा अब्बास जंग नहीं लड़नी, जा फिर सकीना के लिए और बच्चों के लिए पानी ले आ, लेकिन जाने से पहले अब्बास उसके खेमे में जरूर जाना तो तेरे सहारे से मदीना छोड़ के आए। अब्बास ज़ैनब को जरूर विदा करना। आई जनाब ज़ैनब के खेमे में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बिन्त अमीरुल मोमिनीन। अब बीबी ने कहा अब्बास मेरे करीब आए हैं, सलाम किया है। बीबी मैं जाने लगा हूँ। रिवायत में दो बातें मिलती हैं। पहला जुमला एक मिलता है, बीबी ने अब्बास को हसरत की निगाह से देखा है और देख के जुमला कहा अब्बास तू भी मेरे हुसैन को छोड़ के जा रहा है, तू भी मेरे हुसैन को छोड़ के जा रहा है। अब्बास तू देख नहीं रहा मेरा हुसैन अकेला रह गया है, अब्बास तू भी छोड़ रहा है। ये जुमला का है। उसके बाद कहा अब्बास तुझे एक बात करनी है। अब्बास मेरा सिंह छोटा था, मैं बाबा की गोद में बैठी थी। अब्बास अचानक मेरे सर से मेरी चादर थोड़ी हिल गई थी, बाबा ने मेरी चादर भी जोड़ी थी और मेरी चादर को जोड़ने के बाद अब्बास बाबा ने रोना शुरू किया था, बाबा ने गिरिया शुरू किया था। मैंने बाबा से कहा था बाबा किस बात ने रुलाया है? कहा ज़ैनब तेरा एक बात तेरे बाबा को रुला रहा है। ज़ैनब यही चादर होगी जिसे नेज़ों से उतारा जाएगा। अब्बास बाबा की ये बात मुझे याद थी, लेकिन जब मेरी निगाह तुझ पे पड़ती थी अब्बास में कहती थी कि इसकी जुर्रत है जिसका अब्बास जैसा भाई हो, भला उसकी चादर की तरफ अजरुकुम इंदल्लाह शर्मा के न रोइएगा आज़ादा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो भला उसकी चादर की तरफ कोई आंख भी उठा सकता है। अब्बास आज मुझे यकीन हो गया है। हाँ अब्बास जा आए उस खेमे में जहाँ पे मशकें पड़ी हुई थी, आज़ादा वहाँ पे मशकें ला के रखी जाती थी। कुछ पानी मशकों से निकलता था, जगह गीली हो जाती थी, फिर मशकों की वजह से भी वो जगह रेत थोड़ी ठंडी थी। अब जो अब्बास आए ना, जो मंजर देखा है खुदा किसी को वो मंजर नहीं देखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने सीने को उस जगह से लगाया हुआ है ताकि वहां से थोड़ी ठंडक मिल जाए। आज़ादारो अब्बास अली के लाल से ये बर्दाश्त न हुआ, अब्बास ने रोना शुरू किया है। मेरे होते हुए बच्चों का ये हाल हो गया है। आज़ादारो मशक उठाई है, चले नहर फुरात की तरफ। 4000 का लश्कर अमर साद ने नहर फुरात पे खड़ा किया हुआ था। उम्मुल बनीन के लाल ने लश्कर को एक साइड पे किया है। आए हैं, मशक को पानी में डाला है, मशक पानी सुपुर की है, हाथ पानी में डाला है, एक चुल्लू पानी उठाया है, उठाने के बाद पानी को वापस पानी पे मारा है और ये जुमले कह रहे थे अरे अब्बास तू कैसे पानी पी सकता है? वसय्यदी अतशाना, मेरा आका प्यासा है, ज़ैनब कुलसूम प्यासी है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। उलमा ने यहाँ पे रुक के जुमला कहा है। उलमा ने कहा अगर पीना नहीं था तो उठाया क्यों है? उठाया क्यों है? का 2 वजह हो सकती है। एक वजह ये
پانی اٹھا کے فوج اشقیا کو دکھا رہے تھے تمہارا قبضہ تھا اس پانی پہ، آؤ دیکھو علی کے لال کا قبضہ ہے۔ یا دوسری وجہ فرمایا یہ ہو سکتی ہے پانی کو اٹھا کر پانی کو شکایت کر رہے تھے تو بھی بہ رہا ہے، زہرا کے بچے بڑے پیاسے بیٹھے ہیں، عزادارو مشک اٹھائیے، مشک اٹھا کر گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہیں۔ علی کے لال نے سب سے نزدیک ترین راستہ لیا ہے پانی خیموں میں جلدی پہنچ جائے۔ علماء نے لکھا ہے 40 سے زیادہ بچے خالی جام اٹھائے جناب سکینہ کے سامنے کھڑے تھے۔ سکینہ پانی آ گیا تو دو گی، بیوی کہہ رہی کہ ہاں ضرور دوں گی، ہاں تم دعا کرو میرا چچا واپس آ جائے۔ سکینہ پانی آ گیا تو دو گی، ہاں عباس چلے ہیں، ہاتھ میں علم ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ نے کہا ہے ہرملا پانی خیام میں نہ پہنچے، اگر پانی پہنچ گیا ہم جنگار جائیں گے۔ عزادارو علماء نے لکھا ہے 4000 تیر عباس کی طرف آئے ہیں، اکیلا ہے عمر بنیر کا لال، کچھ تیر بازوں پہ لگ رہے تھے، کچھ تیر سینے پہ لگ رہے تھے، لیکن عباس کے لبوں میں ایک جملہ تھا، اے میرے گھوڑے، اے پانی لے کے جانا ہے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ ایک ظالم نے بازوں پہ تیر تلوار ماری، عباس کا دایاں بازو قلم اٹھا، بار بفا سواری تھی، عزادارو سواری رکی، کہے میری سواری نہ رک، میرا ایک بازو سکینہ کا صدقہ۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ دوسرا بایاں بازو گرم ہوا ہے، ادھر پنجہ میں عباس زمین کی طرف جھکا ہے۔ عزادارو علماء نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے کا 40 بچوں کی نگاہ تھی سکینہ پہ، سکینہ کی نگاہ تھی بابا پہ، امام کی نگاہ تھی عباس کے پرچم پہ۔ عزادارو ادھر پرچم جھکا، عزادارو ادھر امام کا ہاتھ کمر پہ آیا، ان کا سر ظاہری وقلت حیلتی، عزادارو یہ منظر دیکھنا تھا۔ اب سکینہ کے جملے بولے مشہد خیام میں آ جائے۔ عزادارو ایک تیر ہرملا نے مارا، نشانہ مشہد کا تھا، علماء کہتے ہیں تیر عباس کی آنکھ میں لگا، عزادارو آنکھ میں لگا، آنکھ سے خون جاری ہوا، کوئی خون دوسری آنکھ میں گیا۔ عزادارو ایک اور تیر پارا، تیر مشہد کو لگا، مشہد پارا ہوئی، اب پانی نہ بہا، عباس کی آنکھ سے پہلا ایک منظر ایسی آئی ہے، علی کا بیٹا بھی بڑا مجبور تھا، علی کی بیٹی بھی بڑی مجبور تھی، کہا وہ کیسے؟ کہا انصاف سے بتاؤ، جب بھی کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ حتماً سوار اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا ہے۔ عزادارو عمر بنیر کے ہاتھ تو کٹ گئے تھے، اب ایسے زمین پہ آیا، علماء نے لکھا ہے عباس چہرے کی طرف زمین پہ آیا ہے، اترائے اس انداز سے۔ اب حالت کیا ہے؟ سینہ تیروں سے چھلی، بازو کٹ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین جلدی سے آئے ہیں، حضرت من اللہ خدا کے خیال کسی کو نہیں لگا سوائے ہمیں اہل بیت کے۔ امام نے عباس نے قدم کی آہٹ کو دیکھا ہے، جب خاک پہ گرے تھے نا، دوسری ایک آنکھ میں تیر اور خون تھا، دوسری آنکھ میں ریت تھی، عباس نے تیر کو اپنے زانوں میں رکھ کے نکال دیا۔ اب جب امام آئے نا، امام پہنچے، امام نے عباس کے سر کو اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا ہے، ایک منظر اور زانوں پہ رکھا ہے، عباس ہے میرے عباس، ہے میرے بھائی، ہے عباس۔ امام کے جملے تھے، امام کی آنکھیں برس رہی تھی، کمر پہ امام کا ہاتھ تھا، کہا میرے
آقا میری آخری خواہش ہے. کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے. کہا مولا میری خواہش ہے. عباس پہلے تو اپنی خواہش بتا. کہا مولا میری یہ خواہش ہے, مولا میری آنکھ سے خون کو بھی صاف کیجئے, مولا میری آنکھ سے ریت کو بھی نکالیے. امام نے آنکھ سے خون کو صاف کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ عباس کی نگاہ امام پہ پڑی ہے. عباس نے رونا شروع کیا. عباس تیرا رونا تیرے بھائی کے جگر کو جلا رہا ہے. ارے میرا رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا بات یہ رلا رہی ہے. عباس کی وفات کو دیکھنا, مولا بات یہ رلا رہی ہے. اے میرے آقا آپ تو میری لاش پہ آئے ہیں. اے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اترے گئے, اے آپ کے سراج کون ہے؟ کوئی بچا نہیں ہے. اے میرے آقا اے صبح سے لے کر آپ کے راشد پہ کون آئے گا؟ ایک مرتبہ کا عباس میری ایک خواہش ہے. عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے. مجھے آقا کہا, اے مجھے مولا کہا. کہا میرے آقا میرے سید ماں کی وصیت آپ کو بھائی دیکھو. ایک مرتبہ بھائی کا ایک اور خواہش کی. کہا مولا میری لاش کو خیام نہیں لے جاؤ. مولا میری لاش کو ادھر رہنے نہیں جائے. مولا میری لاش کو نہ لے جاؤ. مولا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. اے سکینہ نے پانی کہا تھا. امام نے بچہ اٹھایا, عباس کا علم اٹھایا. عباس کا علم لے کر لاش کہیں پہ تھی قربانی کے رام کی. جب امام آئے نا لاش کی حالت کیا تھی عزیزہ؟ کیونکہ حضرت عباس اکیلے تھے, 4000 بندہ مارنے والا تھا. جہاں قربانی کے رام کو تیر بھی لگے تھے وہیں پہ دروازے بھی لگی تھی. لاش ٹکڑے ہو گئی تھی. آیت اللہ باہر العلوم کو جو اس وقت حضرت عباس کے عرب کے متولی تھے, کسی نے کہا تھا آقا عباس کی قبر کے قریب پانی آ گیا ہے, قبر کو تعمیر کرنا پڑے گا. آقا قبر میں اترے تھے. قبر کی عبارت مستری کو لایا گیا تھا. مستری جب آیا تھا نا قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے, دیکھا تھا قبر بہت چھوٹی ہے. آقا سے پوچھا تھا آقا ناراض نہ ہو, آقا ہم نے کتاب میں یہ سنا ہے, یہ پڑھا ہے اور وہاں پڑھتے ہیں جب محمد علی کلام ہونے پہ بیٹھتا تھا احباب زمین سے لگتے تھے. عباس کا قلب بہت بڑا تھا. مولا قبر بچے کی لگ رہی ہے. آقا اس سے پہلے اپنے سر کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا. اتنا گریا کیا تھا. آقا بیہوش ہو گئے تھے. اب تو ہوش آیا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے. جب زہرا کا نام لاش پہ آیا تھا, بازو قلم تھے, ٹانگیں کٹ چکی تھی. عزیزان بس آخری منظر ہے مصائب کی. عباس کے مصائب ہیں. شرما کے نہ روئیے گا, سینے پہ ہاتھ مار کے روئیے گا, عمر بنین کو پوسا دیجیے گا. امام پرچم لے کے آئے. عباس کا علم پہنچا ہے خیام میں. ابھی علم بھی آئے گا, ابھی علم بھی آئے گا. چورمانے نے کہا ہے یہاں پر 2 منٹ کے لیے میری بات کو سنیے گا. آج بھی جملہ ہے اسی وقت کا. کہا جب علم عباس خیام میں آیا ہے نا, کہا امام حسین اکبر کی لاش اٹھا کے بھی اتنا مجبور نہیں ہوا, قاسم کی لاش اٹھا کے بھی اتنا مجبور نہیں ہوا, اور محمد کی لاش اٹھا کر بھی اتنا مجبور نہیں ہوا جتنا عباس کا علم اور خالی مشق ہوا ہے. جب امام پہنچے خیام میں, کوئی بیوی آگے آ کے پوچھ رہی تھی اے مولا میرا وارث کہاں ہے. کوئی بیوی کہہ رہی تھی میرے پردے کا وارث کہاں ہے. سکینہ کہہ رہی تھی میرا صدقہ کہاں ہے. امام ایک ایک کو جواب دے رہے تھے. اور علم خیال میں پہنچا. ادھر ہر شہید کی لاش پہ آزادہ, ہر شہید کی لاش پہ بین مختلف ہوتے تھے. ہر بیوی اکبر کی لاش آئی, بین یہ تھے واہ محمد واہ علی واہ حمزہ تھا, یہ بین تھے. قاسم کی لاش پہ یہی بین تھے. آزادہ جب عباس کا علم اور خالی مشق آئی, سنو گے بیویوں کا بین کیا تھا. ساری بیویاں یہ بین کر رہی تھی واہ حجاب علی کی بیٹی کہہ رہی تھی ضمانت واپس لے دی ہوں.
امام حسین کاش عباس نہ مارے جاتے 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 دونوں بازو وہ شہنشاہ ہے وفا کے تھامے لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے بھائی تم بعد ہمارے جاتے بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے اس طرح لگتی نا اکبر کے کلیجے میں سنا اس طرح ہوتی نا سادات کے خیموں میں فغاں یوں نہ زینب کے سہارے جاتے یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے